ایران نے پاکستان کے پروونس بلوچستان کے اندر ایک حملہ کیا ہے۔ ایران نے ایسی حرکت کیوں کی ہے اور پاکستان کا کیا رسپانس سامنے آیا ہے؟ پاکستان نے ایران کے ساتھ ساری ہائی لیول ٹاکس کینسل کر دی ہیں اور ایران کے جو سفیر ہیں پاکستان میں تعینات ان کو کہہ دیا ہے کہ پاکستان نہ آئیں، جو اس وقت تہران میں موجود ہیں۔ یعنی پاکستان نے ان کے سفیر کو نکال دیا ہے اور اپنے بھی سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ پاکستان اس سٹرائک کا بھرپور جواب دینے جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ساری پاسبلٹیز کو دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس حملے کی کیا ڈائنامکس ہیں، حالات کس طرف جا رہے ہیں اور پاکستان کیا رسپانس دے سکتا ہے۔ ایران میں اس وقت کیا تھنکنگ چل رہی ہے؟ ایران کے پر اتنے زیادہ کیوں پھیل رہے ہیں؟ کیا ایران آپے سے باہر ہو چکا ہے؟ تو ایران کی ایک آفیشیل نیوز ایجنسی نے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بلوچستان میں 2 میزائل داغے ہیں، جس کی وجہ سے ایک گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جس کے بعد 2 اموات بھی پیش آئی ہیں۔ ایران کی نیوز ایجنسی کے مطابق جو فوکل پوائنٹ تھا اس حملے کا وہ تھا کوہ سبز بلوچستان کے اندر، اور جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں یہ حملہ پنجگور کے علاقے میں ہوا ہے جو کہ ایران کے ساتھ ملتا ہے۔ بلوچستان کا وہ علاقہ جس کا بارڈر ایران کے ساتھ ملتا ہے، پنجگور کا علاقہ۔ اب اس حوالے سے ایران کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم ہے جیش العدل، ان کو ٹارگٹ کیا ہے بلوچستان میں، جو کہ ایران کی ایک دشمن تنظیم ہے جو ایران پر حملے کرتی ہے۔ ایران کے مطابق پچھلے کئی مہینوں سے ان پر حملے ہو رہے تھے اور اس لیے انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے، اور ان کے مطابق جو ایران کے دشمن دہشت گرد تھے جیش العدل، وہ حملے کر کے ایران کی ٹیریٹری سے واپس پاکستان آ جاتے تھے اور جو بارڈر علاقے ہیں وہاں پر یہ پناہ لیتے ہیں، اور انہوں نے یہ کاروائی اسی لیے کی ہے ایران کے نیشنل انٹرسٹ میں۔ یہ بالکل اسی قسم کی سچویشن ہے جس میں پاکستان ایران سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو BLA ہے، بلوچستان لبریشن آرمی، وہ بلوچستان میں کاروائیاں کر کے ایران والی سائٹ پر چلی جاتی ہے جو ان کا سیستان بلوچستان کا پروونس ہے، تو ایران ان کے خلاف کاروائی کرے۔ تو ہر ملک کو ایک دوسرے سے اکثر اس طرح کے اختلافات رہتے ہیں کہ آپ ہمارے دہشت گرد گروپ کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً 10 سے 20 سال پہلے ایک گروپ جند اللہ، کوریج ہوتی تھی میڈیا پر کہ جی جند اللہ کے خلاف ایکشن لیا، جند اللہ نے یہ کاروائی کی۔ تو جند اللہ ایک گروپ تھا جو ایران کے خلاف کام کرتا تھا اور اسی سیستان پروونس میں وہ ایکٹیو تھا ایران کے اندر، اور پاکستان ایران کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کاروائی کرتا تھا۔ اور ایران کا اس وقت خیال یہ تھا، ایران کہتا تھا کہ ہم ثبوت بھی دیتے ہیں کہ جند اللہ کو اسرائیل اور امریکہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس گروپ کی بات کریں جیش العدل کی، جس کو ایران نے نشانہ بنایا ہے، یہ بھی اسی کی ایک آف شوٹ ہے، یہ بھی اسی کا ایک پروڈکٹ ہے جند اللہ کا، جو کہ اب ایکٹیو ہے سیستان میں۔ تو ایران کے لیے یہ گروپ ٹاپ دہشت گرد گروپوں میں سے ہے، ایران کا اینیمی، ٹاپ اینیمیز میں سے ہے۔ اور ایران اس وقت اتنا کھلا ہوا ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ پورے ریجن میں اس نے اپنے ایکسس آف ریزسٹنس کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ کیا انصار اللہ، کیا آپ دیکھ لیں عراق میں، کیا آپ دیکھ لیں سیریا میں۔ ابھی ہم نے یہ ویڈیو کوریج کرنی تھی اس کی، لیکن اس سے پہلے یہ والا مسئلہ سامنے آ گیا جس میں ہم نے آپ کو بتانا تھا کہ کس طرح ایران نے تھرتھلی مچا دی ہے پورے ریجن میں، اور اس نے امریکن فورسز پر حملے کیے ہیں۔ انہوں نے موساد کے ایجنٹس کو ہٹ کیا ہے سیریا میں، عراق میں اور لیبنان کے اندر۔ عراق کے کردش ریجن میں انہوں نے اسرائیلی سپائی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے، اور ناردن سیریا میں انہوں نے داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ ایران نے اپنی کاروائیاں تیز کر دی ہیں، اور انہی کاروائیوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ اس نے پاکستان پر بھی میزائل داغے ہیں، اور ان کے مطابق انہوں نے جیش العدل پر یہ میزائل داغے ہیں۔ اب ایران سے ریلیٹڈ کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس کو دیکھیں تو وہاں پر کچھ ملے جلے آپ کو نیریٹو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ پاکستانی فورسز کے ساتھ مشترکہ کاروائی تھی، جبکہ کوئی کہتا ہے کہ یہ ساری کاروائیاں جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ان کی اجازت کے، ان کے اپروول کے بعد کی گئی ہیں، اور انہوں نے ایک ساتھ یہ اٹیکس لانچ کیے ہیں پورے ریجن کے اندر اور اپنے دشمنوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو جیش العدل ہے اس وقت جو گروپ ایکٹیو ہے، جو پاک ایران بارڈر پر بھی جس کے کچھ ایلیمنٹس ہیں، ایران کے مطابق یہ اسرائیل اور امریکہ سے فنڈنگ لیتے ہیں۔ یہ امریکی پٹھو گروپ ہے
جس کو ہٹ کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس حملے میں انہوں نے اپنے میزائلز اور ڈرونز کا کمبائن استعمال کیا ہے۔ اب پاکستان کے رسپانس کی بات کریں تو پاکستان نے اس کو بہت ہی سٹرونگ الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اپنی ایئر سپیس کی وائلیشن کی مذمت کرتے ہیں، ہم اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت کریں گے۔ پاکستان نے کنفرم کیا کہ اس حملے میں 2 اموات ہوئی ہیں اور 3 لڑکیاں زخمی ہوئی ہیں۔ پاکستان نے کہا کہ ہماری ساورنٹی کی وائلیشن ان ایکسیپٹیبل ہے اور اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے۔ اور ساتھ ہی پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے چینلز موجود ہیں، بارڈر سیکیورٹی میکنزم دونوں کے جوائنٹ آپریشن، اس حوالے سے اس طرح کی ٹاسک فورسز بنائی ہوئی ہیں کہ وہ مل کر کام کریں، تو اس حوالے سے کیوں نہیں آپس میں کوآرڈینیٹ کیا گیا، کیوں نہیں اس طرح کی انفارمیشن شیئر کی گئی کہ ہم مل کر اس کے خلاف آپریشن کرتے، ہم مل کر کارروائی کرتے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ سیورل کمیونیکیشن کی لائنز موجود تھیں، پھر بھی ایران نے انفارم نہیں کیا۔ پاکستان کے مطابق ہم نے جو ایران کی فارن منسٹری ہے اس کو بھی اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس ہو رہا ہے وہاں پر پی ایم کاکڑ ایران کے فارن منسٹر سے بھی ملے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان اور ایران کی جوائنٹ نیول ڈرلز بھی ہو رہی ہیں اور کچھ دوسری ملٹری ایکسرسائز بھی ہو رہی تھیں۔ تو اس دوران یہ ایسا کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ایران نے اس طرح کا حملہ کیا ہے بتائے بغیر؟ اس کے علاوہ ایران کے جو چارج ڈی افیئرز ہیں پاکستان میں، ان کو بلا کر بھی شدید مذمت کی گئی ہے اس حملے کی، اور پاکستان نے کہا کہ اس حملے کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان نے کہا کہ دہشت گردی ایک کامن تھریٹ ہے جس کا ہمیں مل کر مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ یونیلیٹرل ایکشن لینے چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمسایوں کے درمیان ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو کہ تعلقات کو سیریسلی انڈرمائن کر دے۔ اب یہاں پر سچویشن کافی زیادہ کمپلیکیٹ ہو چکی ہے۔ ایران کے مطابق یہ ایران کا ٹاپ دہشت گرد گروپ تھا جس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، ایران نے پورے ریجن میں حملے لانچ کیے ہیں، عراق، سیریا وغیرہ میں، اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سارے امریکی اور اسرائیلی پٹھوں کو نشانہ بنایا ہے کہ یہ جو جیش العدل تھی یہ بھی ان سے ہی فنڈنگ لیتی ہے، جو جند اللہ کا ایک آف شوٹ ہے۔ اور obviously اس طرح کے جو ریموٹ ریجنز ہوتے ہیں وہاں پر آپ پراپر سرویلنس نہیں کر سکتے، آپ 24 گھنٹے ہر علاقے پر نظر نہیں رکھ سکتے، اس لیے پاکستان اور ایران دونوں ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں، اور کبھی اس حوالے سے اتنے زیادہ سخت نہیں ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کہ پاکستان بھی ایران کو لیوریج دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ان کی سستان کی طرف بہت بڑے علاقے ہیں، بڑے بڑے میدان ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، تو ٹھیک ہے BLA والے اگر پناہ لے لیتے ہوں گے تو پاکستان ان کو لیوریج دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ اسی طرح ایران بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرح مل کر کام کرتا ہے کہ اس طرح کے جو جند اللہ یا جیش العدل جیسے جو گروپ ہیں تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جوائنٹ کاروائیاں کریں گے۔ اس کاروائی کے پیچھے بہت زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ ایران نے ایک ڈیسپریشن میں یہ اٹیمپٹ کی ہو، کیونکہ کافی زیادہ حملے ہوئے تھے پچھلے کچھ مہینوں میں ایران کے اوپر، لیکن وہی پاکستان والی بات ہے کہ ایران کو یہ بتا کر کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر پاکستان کے لیے سچویشن اس لیے بھی کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت مڈل ایسٹ میں آلریڈی ایک کرائسس چل رہا ہے، اور اس حوالے سے امریکہ اور ایران کی ایک ہم پراکسی وار دیکھ رہے ہیں، کلیئر کٹ ایک پراکسی جنگ ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب دوسروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس کا جو ملبہ ہے وہ پاکستان پر بھی گرتا ہے، اس طرح کے ممالک وہ بھی نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک شیعہ سنی ڈیوائیڈ کا بھی خطرہ دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہیں اس کا امپیکٹ پاکستان پر نہ پڑ جائے، ایک نیگیٹو امپیکٹ۔ ہمیں اس ڈیوائیڈ کو روکنا ہوگا ہر حالت میں۔ اور دوسری ایک یہ بھی کریٹیکل بات یہ ہے کہ ریجن میں کچھ فورسز چاہیں گی کہ ہم ایران سے بھی پنگا لیں۔ آلریڈی ہمارا ایک 2 فرنٹ وار تھریٹ ہماری سچویشن چل رہی ہے، ایسٹرن بارڈر سے انڈیا ہے، پھر ہماری نیرو سٹرپ ہے، اور پھر ویسٹرن بارڈر آ جاتا ہے، وہاں پر TTP والا تھریٹ ہے، اور ایران کے ساتھ آپ نے ہمیشہ سے معاملات کو کافی حد تک سٹیبل رکھا ہے۔ اب اگر یہ والا محاذ بھی گرم ہو جاتا ہے تو پاکستان کو 3 سائڈوں سے پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ فوراً اس معاملے کو ایسکلیٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو ٹھنڈا کرے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان یہاں پر رسپونڈ کرے گا۔ رسپونڈ کرنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی سچویشن اگر آپ اس کو رسپونڈ نہیں کرتے تو اس طرح مطلب نیبرنگ کنٹری کو پھر بہانہ ملے گا
وہ مزید چوڑے ہوں گے کہ نیکسٹ ٹائم بھی وہ سٹرائک کر سکیں گے آپ کی اجازت کے بغیر. تو پاکستان کو یہاں پر بڑا ہی کیلکولیٹڈ رسپانس دینا ہے یہاں پر کہ ایک تو سٹرائک بھی کرنی پڑے گی ایران کو, اور وہ پاکستان کرے گا. یہ آپ دیکھیں گے اگلے کچھ گھنٹوں میں کہ موسٹ پروبیبلی پاکستان ایک حملہ کرے گا ایران پر, ان کو بتانے کے لیے. جس طرح بالا کوٹ میں جب انڈیا نے ایک جرت کی تھی, یہاں پر بھارت گھسا تھا, تو پاکستان نے پھر ان کو بتایا تھا کہ ہم نے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے, اور پاکستان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وقت اور جگہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگی اور ہم سٹرائک بیک کریں گے, اور پاکستان نے وہ کر دکھایا. اور ابھی نندن والی وہ جو ساری ایپیسوڈ ہوئی, اس ایپیسوڈ میں بھی آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی پاکستان یہاں پر رسپونڈ بیک کرے گا. لیکن کہیں ایسا کوئی تاثر نہ جائے کہ پاکستان امریکہ یا خدا نہ خواستہ کوئی اسرائیل والے کیمپ میں جا رہا ہے اور پاکستان اینٹی ایران ہو رہا ہے. پاکستان اور ایران کا متحد رہنا بہت ضروری ہے اس وقت, کیونکہ اس وقت بہت سی فورسز کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایوں سے لڑ جائے, اور ڈیفینیٹلی یہ جو بڑی بڑی پاورز ہیں وہ پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. وہ افغانستان میں پاکستان کو اپنی مرضی سے چلائیں, وہ ایران کی پالیسی اپنی مرضی سے بنوائیں. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. ایران اور افغانستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے وہ پاکستان کے اندر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے. پاکستان یہاں پر جو بھی قدم اٹھائے گا وہ بہرحال پاکستان کو مہنگا پڑے گا. تو اس لیے بڑا کیلکولیٹڈ قدم ہونا چاہیے کہ نقصان جو بھی ہو اس کو تھوڑا کیلکولیٹڈ وہ کیا جائے, اس کو میجر کیا جائے کہ کتنا نقصان ہوگا. پاکستان کو بھی اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے, اور نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ صرف یہی نہیں ہے کہ جی ہم وہاں پر ان کو جا کے فوراً حملہ کر دیں. ریسٹرینٹ شو کرانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے بعض جگہوں پر, اور جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو رسپونڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے, اس کو کیلکولیٹڈ اس کا رسپانس آنا بھی بہت ضروری ہے, تاکہ کہیں یہ تاثر نہ جائے کہ ہم کسی دوسرے کیمپ میں ہیں, امریکہ اور اسرائیل والے ایران کے خلاف, اپنے مسلمان بھائی کے خلاف. تو آپ دیکھ لیں اس وقت جو پوری سچویشن ہے مڈل ایسٹ میں, جو فلسطین اسرائیل کی سچویشن بنی ہوئی ہے, ہم نے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ہم نے جو افغانستان کا وولیٹائل ایک بارڈر ہے, ہم نے اس سچویشن کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ کہیں یہ سارا ویسٹرن بارڈر گرم نہ ہو جائے آپ کے خلاف. اس چیز کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. آلریڈی یہ افغانستان والی سائڈ سے ٹی ٹی پی آپ کو تنگ کر رہی ہے, تو آپ نے یہ محاذ اس طرح نہیں گرم کرنا کہ یہ فیوچر میں آپ کو تنگ کرتا رہے. آپ نے ذرا نپے تلے انداز میں اس کو ہینڈل کرنا ہے. آپ نے سیکٹیرین وائلنس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ نے جو ریجنل اور جیو پالیٹکس ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, اس کے نیگیٹو فال آؤٹ سے. اور آپ نے پاکستان کے لوگوں کی سیکیورٹی بھی ذہن میں رکھنی ہے. کسی وائڈر ریجنل کانفلکٹ سے بھی بچنا ہے. کسی بڑے کانفلکٹ میں شامل ہونے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کانفلکٹ میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں اور اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں کیا پاکستان ایران کو رسپونڈ کرے گا, یا آنے والے دنوں میں آپ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو بگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا یہ ایپیسوڈ یہاں پر ہی ختم ہو جائے گی. پاکستان کا رسپانس کتنا سخت ہو سکتا ہے, کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی, ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.